شخصیت کو میں زیب منبر کر رہا ہوں، پورے ورلڈ کی ایک نامور شخصیت قرآن و حدیث کے حوالے سے موقع کے دوران شہنشاہ فضائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن، میڈیا، انٹرنیشنل شخصیت کو میں دعوت ذکر دے رہا ہوں کہ میلاد سرکار صادقین آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب ملک منتظر مہدی آف لاہور وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ دل دریا سمندر بھی ہوندے نے، کچھ دل دلاں دے اندر بھی ہوندے نے۔ یہ ربائی سن کے تاج پوری دیتی ہوئے نا، علامت ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے، پوری دنیا میں خطاب کرنے والی شخصیت ہے، اور تواڈیاں سماعتاں دی کیا بات ہے۔ دل دریا سمندر بھی ہوندے نے، کچھ دل دلاں دے اندر بھی چاچا جی ہوندے نے۔ نیوی نظر ملنگا نہ ویکھی، ملنگا دے وچ کئی کلندر بھی ہوندے نے۔ اور بعد بلند کر کے نعرہ حیدری، جناب قبلہ کرامت عباس حیدری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد جناب ملک منتظر مہدی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا خاندان زہرا قدرت الصلوات صلوات الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب دعوت نبویہ والصلوات الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر المکریہ وآثار جعفریہ وعلوم کاظمیہ وحجج الجزریہ وجود قویہ ونقابت قویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ سلوات اتنی بلند پڑے کہ آپ کی سلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ حضرت گرامی قادر عاشقان رسول خدا، محبان آل با عزتران مذہب کربلا، پہلی مرتبہ اس تاریخی علمی ادبی دھرتی پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھ سے بہتر جناب علامہ علی مقصد ہارا صاحب بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو کا حسن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہلا خطیب چھوڑے بعد میں آنے والا اس سے آگے بات کرے۔ آج جشن ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صادق آل محمد کا۔ میں اپنے وقت میں حاضر ہو گیا تھا لیکن مجھے ممبر لیٹ دیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جائے۔ اجازت ہے میں گفتگو شروع کروں۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میرے نبی سے پہلے کسی نبی کا نام محمد نہیں رکھا۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم میں نے کبھی حضور کا خالی نام نہیں لیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا نام بابا جی میرے نبی سے پہلے پاک محمد مصطفیٰ نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ کل کسی نبی کی امت یہ نہ کہہ دے کہ اگر ہمارا نبی تمہارے نبی کے مقام کے برابر نہیں ہے تو وہ نبی نام کے برابر ہے. تو جس اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ کوئی نبی بھی محمد کے نام کے برابر ہو، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ کوئی صدقہ کھانے والا نبی کے مقام کے برابر؟ آئے آئے تو جو ہے نا سلوات پڑھی یار محمد کے برابر. تھوڑی ذرا آواز کریں اور آپ کو سمجھ کون میرا نبی؟ یہ خاموشی نہیں، انشاءاللہ ابھی بدعا ہو جائیں گے. کون میرا نبی؟ جو سب کائنات ہے، فخر موجودات ہے، کونین کعبہ ہے، زادہ کا بابا ہے، بیک نشر جمال ہے، مجموعہ غیرت و کمال ہے، واریہ صبر و سگنال ہے، عرب کا سلطان ہے، وحی کا ترجمان ہے، رہبر شریعت ہے، پیغام حریت ہے، دانائے شمل ہے، مولا کل ہے، عشق اول ہے، حسن اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، شرف اول ہے، ظرف اول ہے. چلے تو قرآن، سوئے تو قرآن، جاگے تو قرآن، اٹھے تو قرآن. وہ نبی جو چلے تو اللہ قرآن میں کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ما بلد وما بلد. وہ نبی جب تک بولے نا قرآن نہ بنے تو مجھے کہنے دو قرآن جب تک چپ رہے یہ کتاب رہتی ہے، یہ بول پڑے تو مصطفیٰ ہے. آئے ہاں باقی بھی آپ کو سمجھ مولا کو سمجھ. ابھی میں نے جب سے شروع کیا جی کو گیا بات کون میرا نبی جس کا چہرہ پر شمس ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ عنوان میلاد مصطفیٰ اور میں خیبر اتار کے چلا جاؤں سعودی عرب کے حرام چود پہ پھر پھر کر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے امیہ کے ہمارا بیٹو جب کعبے میں آنے والا علی نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والا میرے نبی جیسا کیسا ہے؟ آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند سلام پڑھی اور محمد ایک بلند تو سلام پڑھی اور محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے ہاں جی ٹھیک ہے اسے کم نہیں کرنا. سورہ رات کی آخری آیت کریمہ کی اب آپ کی توجہ ہو گئی. اب میں گفتگو کرنے لگا ہوں. آخری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب میرے رسول یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں پتہ چلا کافر اسے نہیں کہتے جسے میں کہوں، کافر اسے نہیں کہتے جسے سنی کہے. کافر وہ ہوتا ہے جو نبوت میں شک کرے. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو نبوت میں شک کرے. کہا حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اسی آیت میں کلمہ بھی ہے، اسی آیت میں ختم نبوت بھی ہے، اسی آیت میں علی کی ہدایت بھی ہے. پہلا گواہ ہے لا الہ الا اللہ مدعی نبوت ہے محمد رسول اللہ. تیسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. عام اللہ رب شرف قرآن یہ کعبہ میں آتے چاروں کتابیں سفیان کے بیٹے نے سنائی تھی یا عمران کے بیٹے. آئے ہائے توجہ ہے نا. اللہ اکبر. پاک بھی آپ کو سمجھ ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ایک بلند تر صلوات پڑھی یار محمد پاک. بھائی اس کو ٹیپ لگا دے. پاک بھی آپ کو زندگی دے صحت سلامتی عطا فرما. آپ کی توجہ ہو گئی. مجھ سے نہ پوچھو نبی کب آیا، کب تھی جب سے نبی تھا. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. سانس کی ڈوریں ٹوٹ جائیں میرے نبی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ ہماری تاریخیں ہیں باجی کہ نبی 12 کو آئے یا 17 ربیع الاول کو آیا.
तारीख नहीं थी ये नबी था। थोड़ा बोलना खुदा का वास्ता, तारीख नहीं थी ये नबी था, अर्श नहीं थे ये नबी था, आदम नहीं था ये नबी था, नूह नहीं था ये नबी था, या नहीं था ये नबी था, अनोश नहीं था ये नबी था, तौरात नहीं थी ये नबी था, ज़बूर नहीं थी ये नबी था, इंजील नहीं थी ये नबी था, कुरान नहीं था ये नबी था, तौरात नहीं थी ये नबी था, ज़बूर नहीं थी ये नबी था, जिब्रील नहीं था ये नबी था, मीकाईल नहीं था ये नबी था, इसराफील नहीं था ये नबी था, खलाए नहीं थी नबी था, तूबा नहीं थी नबी था, सिदरा नहीं थी नबी था, मुंतहा नहीं थी नबी था, इब्तिदा नहीं थी नबी था, इंतहा नहीं थी नबी था, जिंदगी नहीं थी नबी था, मौत नहीं थी नबी था, बस ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, और दोनों का गवाह अली जान वलीउल्लाह था। आए हाय अल्लाह अकबर, जियो हैदरी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके जुबान के साथ दिल बोला, ज़मीन बोली, ज़मन बोला, तेरा मौला मेरा मौला, नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलात पढ़िए ना। सलाम पाक बीबी आपको सलामत, जनाब सईदा आपको सलामत। हम पे इल्जाम है, तवज्जो होगी जनाब, हम पे इल्जाम है कि शिया अली को नबी से बढ़ाते हैं। दो कैमरे लगे हुए, जो घर से मेरा मौला का पाक जिस्म सुनने आया है, अगर वो खामोश रहा मुझे कब्र तक दुख रहे। यक्का मुहर्रम से लेके अब तक को 300 से ज्यादा मैं मजालिस पढ़ चुका हूं, लेकिन कलेजा जाने मेरा मौला जाने जो कहते हैं ना शिया अली को नबी से बढ़ाते हैं, मेरा जुमला पूरा होने देना। काफिर है वो बंदा, शहजाद बेटा जुमला कहने लगाओ, काफिर है वो बंदा, जंके की चोट पे कह रहा हूं, काफिर है वो बंदा जो अली को नबी से बढ़ाए। जुमला पूरा होने देना, काफिर है वो बंदा जो अली को नबी से बढ़ाए, और मुनाफिक है वो बंदा जो अली को नबी से हटाए। तवज्जो है ना, तवज्जो है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, जियो हैदरी। एक पीछे से भी नारा है, पता चले सारे जश्न में हो। सुना जी बिस्मिल्लाह सैयद मौला को सब आके हैदरी, मौला आपको सलाम रखे। खत्म करो हम पे इल्जाम लगाने। हम अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह नहीं कहते। जो शिया बैठे वो मेरे साथ बोले, हम अली को अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह उसे कहते हैं जिसे अली भी सजदा करे। हाय हाय बोलो मेरे साथ, मेरा अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, समी है, बसीर है, कादिर है, मुतलिक है, मोमिन है, मुहैमिन है, जब्बार है, सत्तार है, गफार है, कद्दूस है, अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, 14 का खालिक, 14 का खालिक, 12 का खालिक, अली का अल्लाह, नबी का अल्लाह, समंदरों का अल्लाह, कलंदरों का अल्लाह, गौसों का अल्लाह, नबियों का अल्लाह, सहाबा का अल्लाह, शिया का अल्लाह, सुन्नी का अल्लाह, देवबंदी का अल्लाह, सिखों का अल्लाह, ईसाई का अल्लाह, चरिंद का अल्लाह, परिंद का अल्लाह। लेकिन हाँ मुल्ला, सर पे कुरान रख के बता, ये तुझे अल्लाह बताया किसने? हाय हाय तवज्जो है ना, हाय हाय ये अल्लाह किसने बताया? बिस्मिल्लाह पाक बीबी आपको सामने, तुझे अल्लाह बताया किसने? आपकी दुआ से मेरी पाक बीबी आपको सलाम रखे। आप इसलिए बेनियाजी कर रहे हैं कि आपके पास पहली मर्तबा आया हूं, वरना आलम इस्लाम में कोई ऐसा चैनल नहीं जिस पर बैठकर इस नौकर ने जनाब अबू तालिब की अजमत के अलम लहराए हो,
यहूदी के टुकड़ों पर पलने वालों की औलाद हो, तुम्हें क्या पता अबू तालिब किसे कहते हैं। तलहाड़ा साहब ने जो 1 घंटा तकरीर की है, एक जुमले में बंद करो, अबू तालिब कलमा पढ़ने नहीं आया था, अबू तालिब कलमा पालने आया है। कोई है बोलने वाला? जियो मेरा बेटा, जिए जिए, मरा सामने रखे। अबू तालिब जी बिस्मिल्लाह। थोड़ी बेटा आवाज और खुली। आहा, आप जी मौला सलामत रखे। आज मुझे पता चला, जश्न तो मैंने आप शुरू किया, जश्न होता ही ऐसे है। जनाब सईद आपको सामने रखे, अल्लाह ताला आपको सामने रखे। आओ तुम्हें बताऊं, अबू तालिब किस इज्जत का मालिक है। अकल के यतीमों, ऊँट और ऊँटनी में तमीज ना करने वालों, मैं तुम्हें देता हूं कुरान। शिया को दो, कहां रखेगा? पाक जगह पे। सुन्नी को दो, कहां रखेगा? पाक जगह पे। वहाबी को दो, कहां रखेगा? पाक जगह पे। अकल के यतीमों, जब तुम्हें इतनी तमीज है कि कुरान को पाक जगह पे रखना है, ना पाक जगह पे नहीं रखना। अल्लाह ने मोहम्मद जैसा कुरान अबू तालिब की झोली में रखते हुए ना सोचा ये कौन शिर्क से पाक है कि नहीं है। आए हाय, तवज्जो है ना? क्या कहने अब? मौला सलामत जनाब सैदा साहब, मेरा नबी आदम से पहले भी नबी। ये खामोशी नहीं, तवज्जो है। मिलाद तो मैं पढ़ने लगा हूं, मुझे टाइम दिखाना। मेरा नबी आदम से पहले भी नबी। मुझे एक बंदे ने सवाल किया, किबला समा टीवी पर, उसने कहा करामत अब्बास, अगर शियों का नबी आदम से पहले था, मैंने कहा अगर निकाल, आए हाय हाय हाय, मैंने कहा अगर निकाल, यकीनन मेरा नबी आदम से पहले भी नबी था। उसने कहा अगर आदम से पहले तुम्हारा नबी था, तो फिर सबसे आखिर पे क्यों नहीं आया? सबसे आखिर पे क्यों आया? मैंने कहा बेवकूफ, मैं तुझे दुनियावी मिसाल में समझाता हूं। अगर मंडी बहावलदीन में शहजाद बेटा बाबा जी प्राइम मिनिस्टर ने आना हो, उससे पहले होम सेक्रेटरी डीसीओ को बुलाता है, डीसीओ डीपीओ को बुलाता है, डीपीओ एसपी को बुलाता है, एसपी डीएसपी को बुलाता है, डीएसपी इलाके इंचार्ज को बुलाता है, फिर रूट बनाया जाता है, फिर सायरन चलता है, फिर आगे आगे इंतजामी ऐलान करती है, खबरदार हटो बचो, कोई दहशत गर्द ना है, वजीर आजम आ रहा है। मैंने कहा बेवकूफ, आदम में यही कह रहा था, रास्ता दो, सल्ले अला। हाय हाय, कोई है बोलने वाला? आधा दो, सल्ले अला रहा है। नूह भी कह रहा था रास्ता दो। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हैदरी, देखिए देखिए मेरे जवान नस्ल, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। नारा लगाते हुए कभी सोचा ना करो। एक खतीबाना जुमला कहने की इजाजत है नहीं आपने बुजुर्गों से। जब मैं शिया सुन्नी को नहीं लड़ाता तो शियों को कैसे लड़ाऊंगा? अली के शियों एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन बड़ा मकार है, वो यजीद पर एक है, तुम अली पर क्यों एक नहीं? हाय हाय, इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे मासूम 14 मिलके सारे हैदर हैदर, हाथ उठा जिसका हैदर हैदर नारा हैदरी। हमारे जो भी इख्तलाफ है हम बंद कमरे में बात करेंगे, हम मिंबरों पर एक दूसरे की पगड़ी नहीं उछालेंगे। वो शिया ही नहीं जिसके दिल में अली ना हो, शिया होते ही वो है जो अली वलीउल्लाह पढ़ ले। आए हाय, तो जो है ना, अब सबकी समझ में अली आता नहीं गौर किया।
سب کی سمجھ میں میرا علی آتا نہیں، ہر نسل میں میرا علی سماتا نہیں۔ خطیبانہ جملہ کہہ رہا ہوں، صبح تک نہ بولو میں علی کا نوکر نہیں۔ بے وقت بارش برسے، جشن ہے آج، آ رہا ہوں اپنے نبی پہ واپس۔ بے وقت بارش برسے تو فصل خراب ہو جاتی ہے، علی سے دشمنی ہو تو نسل خراب۔ آئے ہائے توجہ ہے نا، علی سے دشمنی ہو۔ آپ جی سلامت رہے، بسم اللہ۔ حیدری پاک بی بی آپ کو سلامت، سیدہ سلامت رکھے۔ علی جن ولی اللہ ہماری پہچان، علی جن ولی اللہ ہماری شان۔ ہم نے علی جن ولی اللہ ملا کی آواز سے نہیں لیا، خطیب کی آواز سے نہیں لیا، ہم نے علی جن ولی اللہ اللہ کے قرآن سے، غدیر کے میدان سے، نبی کے اعلان سے۔ آئے ہائے توجہ ہے نا، کیا کہنے آپ؟ پاک بی بی آپ کو سمجھ، پاک بی بی سلامت، آپ جی سلامت رہے سید حیدری۔ او مجھے اللہ کی عزت کی قسم، علی کا نعرہ لگانے سے شجرے جوان ہوتے ہیں، علی کا نعرہ لگانے سے عقلیں کامل ہوتی ہے۔ علی جن ولی اللہ سورج نہیں ہے جو رات کو غروب ہو جائے، علی جن ولی اللہ وقت نہیں ہے جو رک جائے، علی جن ولی اللہ ستارہ نہیں ہے جو گر جائے۔ علی کل بھی اللہ کا امر تھا، علی آج بھی اللہ کا۔ آئے ہائے توجہ ہے نا، بسم اللہ۔ بات سے بڑھ رکے، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، ابھی بہت وقت ہے میرے پاس، ابھی تو میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ پرسوں قبلہ میرا جڑا والا چوک میں، یعنی پرسوں نے 12 ربیع الاول کو جڑا والا چوک میں میلاد تھا، جس میں 30% شیعہ، 70% اہل سنت بھائی تھے۔ مجھے سنی بھی سنتا ہے، میری جان قربان یا رسول اللہ کہنے والوں بات۔ کرامت عباس نبی کے غلاموں کا دشمن نہیں، نبی کے غداروں کا دشمن ہے۔ آئے ہائے توجہ ہے نا، نعرہ حیدری۔ ابھی دلہلہ صاحب ایک جملہ کہہ رہے تھے، میرے بچوں سامنے آ کے بیٹھو، سامنے آ کے بیٹھو۔ ابھی دلہلہ صاحب ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ نبی کو لوگ ان پڑھ کہتے ہیں۔ نہ میری چاند، دنیا کو کیا پتا میرا نبی کس شان کا مالک ہے۔ علی کے شیعوں میرے ہاتھ جوڑے ہیں، جو میرے مولا علی پہ بولتے ہو نا اور نبی پہ نہ بولے، اسے علی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں غور کیا؟ ہاں میں پوری ضمانت سے کہتا ہوں، ممبر پہ میرے ہاتھ ہیں، جو بندہ مولا علی پہ بولے اور نبی پہ نہ بولے، اس سے علی راضی نہیں۔ کیوں؟ پوری کائنات میں میرے علی کے بس 2 ہی مولا ہے، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا۔ آپ چپ کر گئے، میرے علی کے بس 2 ہی مولا ہے، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے۔ رک جائیں، وہاں پر تقریر تھی، میں نے ایک جملہ کہا، میرا دل چاہتا میں آپ کی نظر کروں۔ اب میرے قیمتی جملے شروع ہونے لگے۔ اب تک میں آپ کو جگا رہا تھا تاکہ پہلے آپ کا مزاج بن جائے، پھر میں آپ سے بات کروں۔ میرے بزرگان بہتر جانتے ہیں، میرے استاد محترم جی بسم اللہ علامہ سید عرفان حضرات شہید کراچی والے، آج وہ نظر نہ آئے تو میں علی کا نوکر رہے۔ میں نے قبلہ جملہ کہا ہے ہزاروں کے مجمع میں، مجھے ایک پرچی آئی شرارت کے لیے، لیکن اللہ نے علی والوں کو عقل اور شعور دیا۔ پرچی یہ آئی کہ شیعہ مسلک میں بی بی حلیمہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ چاہتا تھا کہ ابھی میں لوستا کروں اور شیعہ سنی جھگڑا ہو جائے، میں علی کا نوکر ہوں۔ میرے بادشاہ فرماتے ہیں حکمت مومن کی میراث ہے، علم مومن کی میراث ہے۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا جی ہم بی بی سعدیہ حلیمہ کی عزت کرتے ہیں،
وہ شیعہ ہی نہیں جو سعدیہ حلیمہ کی عزت نہ کرے. اس لیے حلیمہ جو بھی صحیح نبی کی دشمن نہیں تھی. آئے ہائے ہائے تھوڑا بیدار ہونا. حلیمہ جو بھی صحیح, بیٹا تھوڑا آواز کھولو, مگر نبی کی دشمن نہیں تھی. ہم حلیمہ پہ سلام بھیجتے ہیں, لیکن مسلمانوں کرامت باز حیدری منڈی بہاولدین میں چیلنج کر ہے, ہمیں اختلاف حلیمہ سے نہیں تمہاری جہالت سے ہے. ارے سوچو مسلمانوں, جب دائیوں کا دودھ کلیم اللہ پہ حرام ہے تو کلام اللہ پہ کیسے حرام؟ آئے ہائے تو یہ بولنے والا, جب دائیوں کا دودھ, پتہ نہیں کو سمجھائے کرے, جب دائیوں کا دودھ کلیم اللہ پر حرام ہے تو کلام اللہ پر کیسے حلال ہو گیا؟ نہیں غور کیا جملے پر. دیکھیے میرے بزرگان سے تشریف فرما ہے, میں ذمہ داری سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. آپ کا جتنا پورا جسم ہے نا جی, یہ صادق آل محمد کا ارشاد ہے, میرا نہیں, میرے صادق بادشاہ کا ارشاد. آپ کا پورا جسم بنتا ہے خون سے. کس سے بنتا ہے؟ دماغ بنتا ہے دودھ سے. ہائے توجہ فرمانا, پورا جسم بنتا ہے قبلہ خون سے, دماغ بنتا ہے دودھ سے. اب پتہ چلا نبی کو دایا کا دودھ کیوں پلاتے ہیں؟ کیونکہ کل ان کے بڑوں نے نبی پر ہذیان کا الزام لگانا تھا. آئے ہائے پتہ نہیں کیوں غور کر رہے, صلوات پڑھ یا محمد پر. اور اگر آج مجھے اجازت دے تو میں اپنے نبی کی وکالت میں ایک جملہ کہتا جاؤں. یہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں, برادران اہل سنت کی متعدد کتابوں کا حوالہ ہے کہ جب میرے مصائب نہیں پڑھ رہا, آج جشن ہے, جب میرے مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگی, سر میں ضرب لگی, تلوار زہر میں بجھا ہوا تھا, زہر کا اثر دماغ پہ جلدی ہوتا ہے. میرے مولا علی تشریف لائے, خون بہہ رہا ہے, یہ خاموشی نہیں, خون بہہ رہا ہے, اور میرے بادشاہ نے فرمایا سلونی سلونی. آپ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. سلونی سلونی, پوچھو مجھ سے علی سے, میں زمینوں سے بہتر آسمان کے راز جانتا ہوں. جناب حسن نے کہا بابا یہ بھی کوئی وقت ہے؟ کہا بیٹا آج ہی تو وقت ہے. آئے ہائے میرا ساتھ دینا, آج ہی تو وقت ہے. حضور والا 33 صحابہ کرام نے سوال کیے, 33 کے 33 کو علی نے جواب دیا. جب جواب دے چکے اب میرے علی کی آواز آئی, بتاؤ صحت اس زمانے میں اور تلوار لگنے کے بعد جواب میں کوئی فرق تو نہیں؟ کہا نہیں جاری, جواب تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. علی نے کہا خاموش, تجھے اپنی تعریف کے لیے نہیں بلایا, میں نے بہت بڑے الزام کا جواب دینا تھا. کہا یا علی بولو. کہا زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرا حلق کاٹ گئی تو مجھے ہذیان نہیں ہوا, تو بخار کی وجہ سے اس کو کیسے ہذیان ہوا جس کا لوہا میں نے لیا؟ آئے ہائے توجہ ہے نا. لہذا یہ کہنا کہ نبی نے دایا کا دودھ پیا, ہم شیعہ حید قرار اس کو نہیں مانتے. جس کا یقین ہے وہ بولے. اچھا کبھی غور کیجئے گا, جناب ابو طالب ذہن میں قبلہ اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں. یہ خاموشی نہیں, نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں, بدکار مردوں کے لیے بدکار بیویاں. اب یہ قرآن کا فیصلہ, تو پھر سارے مل کے بتاؤ فرعون جیسے کمینے کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ کیوں تھے؟ آئے ہائے سوال ہے یہ, جاؤ قیامت تک جواب دے دو. تھوڑی بڑا آواز کھولو مولانا صاحب. شیعوں کو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کافر کہنے والے امیہ کی آوارہ بیٹو, آؤ اگر کوئی ماں نے بیٹا جنا ہے تو بتائے فرعون جیسے بدکار کے گھر میں آسیہ کیوں تھی؟ صدقے
آئے دیوانہ صاحب، جبکہ قرآن فرما رہے آسیہ مومنہ ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ نے شاہ فرمایا کافروں کے لیے مثال ہے نوح اور لوط کی بیویاں، مومنوں کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی۔ واہ میرے اللہ، تیری بے نیازی سمجھ میں نہیں آتی سید، یہ خاموشی نہیں، جشن میں شروع کرنے لگا ہوں۔ تیری بے نیازی سمجھ میں نہیں آتی، نبی کی بیویاں کافروں کے لیے مثال، کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال۔ کہا کسی کی بیوی ہونا کافی نہیں، نبی سے وفادار ہونا۔ آئے ہائے، لوط اور نوح کی بیویاں نبیوں سے وفادار نہیں تھی۔ آئے ہائے اللہ اکبر، نوح اور لوط کی بیویاں نبی سے وفادار نہیں تھی، اور فرعون کی بیوی آسیہ نبی سے وفادار تھی۔ کیسے؟ بسم اللہ، ایک بلند تر صلوات پڑھی۔ آئیے جناب مولانا سید اخلاق شرازی صاحب میرے بعد انشاءاللہ ایک بلند تر صلوات پڑھی۔ جب تک بلند صلوات نہیں پڑھو گے آگے نہیں پڑھوں گا، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ شاہ صاحب، مولا آپ کا عظیم جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نوح اور لوط کی بیویاں کافروں کے لیے مثال، فرعون کی بیوی مومنوں کے لیے مثال۔ وجہ اللہ کہے گا خاموش دو ٹکے کے انسان، تجھے کس نے حق دیا میری حکمت میں شک کرے؟ میں نے فرعون کے کردار کی وجہ سے اس کو آسیہ جیسی پاک دامنہ عطا نہیں کی، بلکہ میرے موسیٰ کے لیے میں نے رکھا کہ 1 منٹ کے لمحے میں ایک نوالا بھی کافر کے ہاتھ سے موسیٰ نہ کھائے۔ اور بنو امیہ کے آوارہ بھیجو، جس اللہ کو موسیٰ کا اتنا خیال ہے 40 برس پاک محمد ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتا رہا، اللہ نے نہ سوچا ابو طالب مومن ہے کہ نہیں ہے؟ آئے ہائے تو جو ہے نا، سوچو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ، پاک بی بی آپ کو سمجھ کیا کہنے؟ حیداری لو جی، جشن کے آخری لمحات سیدزادہ میرا دل چاہتا جناب ابو طالب کی عظمت و حرمت پر، کیونکہ مبارک بچے کو نہیں دی جاتی، ٹھیک کرو یار اس کو، مبارک بچے کو نہیں دی جاتی، مبارک بڑوں کو دی جاتی ہے۔ آج کہتے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، عقل کے یتیم ہو۔ حمزہ کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد ہو، خدیجہ کے مال کے صدقے امیر ہونے والے ظالم معزز لوگوں، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی کافر رہا۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ جو کل ایمان کبھی باپ ہو وہ ابو طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا تکیہ کلام ہے سیدہ آپ کے سامنے، پھر کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا تھا علی کے پاک شیعو ایک ہو جاؤ، وحدت میں آ جاؤ، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے علماء کی پگڑیاں نہ اچھالو، اپنے ماتمی کی توہین نہ کرو۔ مصلی اور منبر یہ دونوں ہماری وراثت ہے۔ شیعہ کی معراج سن لو، نبی کی معراج ہے عرش پہ جانا، شیعہ کی معراج سنو، شیعہ کی معراج ہے امام بارگاہ سے مسجد جانا، مسجد سے امام بارگاہ جانا۔ جو حسین کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جائے اسے اللہ کچھ نہیں دیتا، جو اللہ کو چھوڑ کر حسین کے پاس آئے اسے حسین۔ آئے ہائے اللہ اکبر، یہ آپ کا معبود کی منزل۔ بات ختم کرو، ایک خطیبانہ جملہ ہے۔ علامہ صاحب 2004 میں آپ کے اس برادر عزیز نے سب سے پہلے عزت خان ابو طالب کراچی میں پڑھا، پھر ہر خطیب نے اسے نقل میں پڑھا، مگر سجدہ اسے ہے جس کا جملہ ہو بچہ غریب کا ہو تو مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے،
خاموشی نہیں. بچہ شاہ صاحب غریب کا ہو مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے, بچہ تھوڑا امیر ہو پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہے, بچہ زیادہ امیر ہو الیکٹرانکس کے کھلونوں سے کھیلتا ہے. ابو طالب میں تیری امیری پہ قربان, تیری گود کے 2 پالے ہوئے شہزادے ایک چاند سے کھیلتا ہے, ایک سورج سے کھیلا. ہائے ہائے توجہ ہے نا, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, زبان کے ساتھ دل بولا, زمین بولی زمن بولا, نعرہ حیدری. پالا کس نے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے. خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ اونچا بولو, یقین کے ساتھ بولو. قبلہ خطبہ نکاح کے لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بت پرستوں کی اولادوں, جس نے عرب کے کافر معاشرے میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی نا, اس مواحد کو ابو طالب کہتے ہیں. ہائے ہائے, کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ یا جناب عبد المطلب نے یا جناب ابو طالب نے؟ جملہ سنیں. اب اجازت ہے میں گفتگو کو ذرا میلاد بنا لوں. توجہ ہے, میلاد بنا لوں. یہ اسے خطابت نہ سمجھنا, یہ میرے مولا کا کرم ہے, یہ میری آقا زادی کی مہربانی ہے. اور اگر ایک بھی میرا سنی بھائی آیا نا تو شیعہ اور سنی کو ملا کے جانا, لڑا کے نہیں. یہ پورے پاکستان ہے جی الحمدللہ. آج ساری رات مولا علی کے فضائل پڑھو, اور جو کہہ دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے شیعہ کہتے ہیں سنی ہیں, سارا شیعہ بیچارہ قرآن پڑھ لے. جب وہ کہتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام, سنی کہتے ہیں شیعہ ہے. کیا پہچان بنا رکھی ہے تم نے؟ اپنے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا بڑی آسان ہے. آپ کے سنوکر نے سما ٹی وی پر ایک علی دشمن کو ایسے ناک میں لوہے کے چنے چبوائے ہیں کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا. میری بڑی خواہش تھی قبلہ کہ اس کے ساتھ میرا پروگرام ہے. عنوان تھا معراج. شیعہ سنیوں بیدار رہنا, رضی اللہ اور علیہ السلام بیدار رہنا. 2 منٹ اس کے بعد میں نے پڑھنا ہے اور مولانا نے آ جانا ہے. عنوان تھا معراج. اینکر نے پہلے اپنے مولوی سے پوچھا, مولوی کا نام اس وقت یاد نہیں, باوضو کھڑا ہوں. نہیں میں باوضو کھڑا ہوں. اتنا بڑا علی کا دشمن ہے کہ مجھے خطرہ ہے. مولا زندگی دے آپ کو. اس نے کہا جی بولے. کہتے ہیں نبی کی نالین, میرے سنی بھائیوں بیدار ہو, نبی کی نالین اوپر تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے. یہ ٹھیک ہے, یہ سچ ہے, ہم اس کی تردید نہیں کر سکتے. مجھے کہتے ہیں جی کرامت عباس. میں نے کہا جی قبلہ نے ٹھیک کہا. بڑا خوش ہوا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کہ ٹھہر جا, 2 منٹ کے بعد تجھے انا نلانا نہ کرواؤں تو میں علی کا نوکر نہیں. مجھے کہتا ہے جی کرامت عباس آپ کیا کہتے ہیں؟ بیدار ہو کہ ان کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمان ہو. میں نے کہا جی قبلہ نے بالکل ٹھیک کہا. حضور کی نالین اوپر تھی, حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے. کمال, شیعوں میں پڑھ رہا ہوں اور اتنی خاموش. میں نے کہا حضور کی نالین اوپر تھی, حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے. فوری مولوی کی ناک یہاں سے یہاں پہ آ گئی. کہتا ہو مسٹر کرامت عباس پڑھ کر آیا کر, توہین کر رہے ہو. میں نے کہا قبلہ خیر ہے, کون سی توہین کی؟ کہتے ہیں لائیو چل رہے پروگرام, تم نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے. جبریل علیہ السلام ہے, جبریل علیہ السلام ہے, جبریل علیہ السلام ہے. بیدار ہو. میں نے کہا مولوی توہین میں نہیں کہہ رہا, اور اس کے ناخن طول ہے. جو جبریل حضور کی نالین کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام, اور جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر وہ رضی اللہ. آئے ہائے توجہ دینا, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. حیدری ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
इतनी बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाह अकबर। छोटी छोटी बातें गौर करो, सोचो। मेरे उस्ताद मोहतरम अमीन रूहन कला खतीब शाम गरीबा सरकार अलामा सैयद इरफान अदराब्दी शहीद का एक तारीखी जुमला है। मौला आपको सलामत रखे, और जब तक खिताबत का मिंबर बाकी है शहीद इरफान अदराब्दी जिंदा रहेंगे। उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था, कहते क्यों मुसलमानों, तुम्हें तारीख में सिर्फ 3 बाप मिले हैं काफिर कहने को, एक इब्राहिम का बाप, एक नबी का बाप, एक अली का बाप, क्योंकि तीनों के बेटों ने बुत तोड़े थे ना। हाय हाय हाय, खामोश हो गए। जिन जिन के बुत टूटे उन्होंने अबू तालिब को काफिर कहा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। अल्लामा साहब उनकी दुआएं लेकर आपके भाई ने आगे जुमला कहा, और ये जुमला है खवास के लिए। सारे 50 रुपए की टोपी लेके जाली अलामा नहीं बने। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 18 बरस उलमा के नालायन सिद्ध की है। अब भी तालिबे इल्म अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। याद रखो, लोग तुम्हें जज्बाती करते हैं। वो कहते हैं जी फलां ने कलमा पढ़ लिया, आप कहते हैं हाँ हाँ अबू तालिब ने भी पढ़ लिया। ना ना, सोचो। बहुत अहम जुमला कहने लगा। अलामा साहब समझेंगे, अलामा साहब समझेंगे। जिन्स जिन्स को पहचानती है। मौला आपको जिंदगी से सलाम दे। जी बिस्मिल्लाह। आखाजादी आपको सलामती दे। मत कहा करो अबू तालिब ने कलमा पढ़ लिया था। भाई कलमा वो पढ़ता है जो पहले कभी काफिर रहा हो, जो खुद ज़ुर्रियत इब्राहिम हो। इन्होंने कलमे की तस्दीक की है। हाय हाय, नबी खुद कलमा, मौला अली खुद कलमा। तो कलमे ने कलमा कब पढ़ा? एक और जुमला कहता जाऊं। मेरे बच्चों, जनाब सईद आपको सामने रखे। मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। किबला आपकी दुआ से, ये मैं कोई कारनामे नहीं बता रहा, आले मोहम्मद की अता बता रहा हूँ। इस 19 रमज़ान को समा टीवी पर तीनों मसलक के मुफ्ती साहब बैठे थे। मुझे पता था ये इस इशू पे ज़रूर बात करेंगे कि जी बच्चों में सबसे पहले कलमा, नहीं गौर किया, बच्चों में सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा? जनाब अली अलैहिस्सलाम। हम नहीं कह रहे, इनकी बात कर रहा। जब मेरी तरफ आया ना एंकर, जी करामतबाद साहब आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जी मुअज़्ज़ज़ उलमा बैठे हैं, ये मुझसे बड़े आलिम हैं, जान की अमान पाऊँ तो जुमला हदिया करूँ। कहते जी करें। मैंने कहा किबला कुरान में काबे के नाम कितने हैं? कहते काबा। मैंने कहा मेरे सवाल पे गौर करो। मैंने कहा काबे के नाम कितने हैं? कहते ना अकल है तो वो नहीं, वो है तो अकल नहीं। फिर कहते काबा। मैंने कहा काबे के नाम। कहते आप बता दो। मैंने कहा वो तो मैंने ही बताने। मैंने कहा कुरान में काबे के हैं 5 नाम। काबे का पहला नाम है काबा, काबा का माने बुलंद जगह। काबे का दूसरा नाम है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। काबे का तीसरा नाम है किबला, जिसकी तरफ रुख इबादत किया जाए। काबे का चौथा नाम है बैतुल अतीक, जो अज़ाब से आजाद हो। तैयार हो मंडी पावलतरीन के गैरतमंदो, बेदावाज खोल। मैंने कहा काबे का 5वां नाम है बैतुल हरम। मैंने कहा मौलाना बैतुल हरम के माने क्या है? बैतुल हरम के माने क्या? कहते हुर्मत वाला घर। मैंने कहा और आसान फरमाओ। कहते पाक घर। मैंने कहा और आसान फरमाओ। अब फंस गया मौलवी। कहता है जिसमें 1 सेकंड का मुशरिक और काफिर का दाखिला हराम हो। मैंने कहा मनाजरा खत्म। जिस अल्लाह की गैरत 1 मिनट का काफिर काबे में बर्दाश्त नहीं करती। अगर अली माज़अल्लाह खाक बतन मुसलमान नहीं था तो फिर 13 रजब को काबे में कैसे आया? हाय हाय हाय, तवज्जो है ना? चुप, जवाब ही नहीं। बिस्मिल्लाह। आहा आहा
حیدری سیدزادہ اللہ تیری دادی کا پردہ سلامت رکھے، ساری امیہ کی نسل مل کر سارے سعودی عرب کے تیری سارے سود کھانے والے سارے بارود پڑھنے والوں کی اولادیں مل کر علی کی ولادت کا نشان نہیں مٹا سکے تو علی کی ولایت کیسے ہے؟ ہائے ہائے، توجہ ہے نا، توجہ ہے، ایک ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ، آؤ میں مبارک دوں جناب ابو طالب علیہ السلام کو، میرے ساتھ مبارک میں شامل ہو جا، میرے ساتھ شامل ہو جانا۔ مجھے اپنے سنی بھائیوں کی بالکل آخری جملہ، میرا اعلیٰ سفر طویل ہے لیکن سیدوں نے اتنی محبت سے بلایا تو میں ٹالنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کی عزت افزائی کا انتہائی شکریہ، آپ نے اپنے مہمان کو، اس طالب علم کو عزت دی، اس لیے میں ایک ایک مومن کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ جملہ کہنے لگا، میرے سنی بھائیوں کی ایک نعت بڑی پیاری ہے، شیعہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ دیکھو بلایا سیدوں نے ہے، نظر نیاز سیدوں نے دینی، مگر میں فیور اپنے سنی بھائیوں کو دے رہا ہوں ایک جملے پر۔ وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، نہیں یہ خاموشی نہیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا بولو سارے ثواب ہوگا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، تھوڑی مولانا آواز کھولنا، مولانا کو شامل کرے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ سنی زندہ ہے اس کو میرا سلام، اگر مر گیا ہے قبر کو سلام۔ میں مانتا ہوں جو میرے نبی کا سچا وفادار غلام ہو، آئے ہائے قیامت سے 1 منٹ پہلے بھی اس کا جد سے خاکی نکالو، کفن میلا نہیں ہوگا۔ یہ کل ہی کی تو باتیں، کون سے 200 سال گزر گئے؟ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داعش کے غنڈوں نے آپ کا جد سے خاکی نکالا تو اسی طرح تھا۔ تو 1400 سال سے جب نبی کے غلاموں کا جسم باقی ہے تو جس کے صدقے میں کائنات ہے، ہائے ہائے اس نبی کو کیسے موت آ گئی؟ تبھی ہم نبی کا میلاد منا کر دنیا کو بتاتے ہیں فاتحہ والے اور ہوتے ہیں، میلاد والے اور ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا۔ استقبال کرو گے؟ وعدہ رہا، اب تک میں نے نعرہ مانگا ہے، اب ایک ایسا نعرہ سنانا کہ مدینے تک جائے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور میں مانتا ہوں اتحاد کے 2 قدم میں نے بڑھائے ہیں، اتحاد کے 2 قدم تو بڑھا۔ حسد نہ کر، مجھے 12 کی قسم، 14 کی قسم، قرآن کی قسم، تورات کی قسم، زبور کی قسم، انجیل کی قسم، قرآن کی قسم، سجاد کی قسم، باقر کی قسم، اکبر کی قسم، قاسم کی قسم، آدم کی قسم، نوح کی قسم، یحییٰ کی قسم، انوش کی قسم، عیسیٰ کی قسم، موسیٰ کی قسم، عرشوں کی قسم، فرشوں کی قسم، جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو پھر نبی کو پالنے والے ابو طالب کا ایمان کیسے میلا ہو گیا؟ علی حق، علی حق، علی حق۔